پیر مرشد ہے سیدنا ریاض احمد خان شاہی جشن عید میلاد النبی، جشن غوثیہ کی خوشیاں مبارک ہیں۔ تمام حضرات میرے ساتھ کھل کے پڑھیے گا تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، لاج رکھنا مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں، مل کے پڑھیے گا کہ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، 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 الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا، عرش بری، منبر تیرا، عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کو جا من کو جا، 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 تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، تو اثر میں دعا، تو کو جا منا کو جا، تو کو جا منا کو جا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کو جا منا کو جا،
دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام سب انبیاء، میرے آقا امام سب انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سبحان اللہ، کہ جو عشق نبی میں جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ لیکن جن کے دم قدم سے دنیا آباد ہے، کہ جن کی آنکھیں ہر وقت دیدار رسول میں رہتی ہیں اور جن کے دل انوار و تجلیات کا گہوارہ بنے رہتے ہیں، کہ جو عشق نبی میں جان سے گزر جاتے ہیں، وہ کون کہ جو مرشد کی تعلیمات پہ دل و جان سے عمل کرتے ہیں اور مرشد کی تعلیم کو ایسے اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں کہ جیسے حضرت وسیع محمد قریشی شہید نے بنایا، کتاب میں آخر جان آخری کے حوالے کر دی، لیکن اپنی زندگی میں کبھی بھی مرشد کے مشن پر آنچ نہیں آنے دی۔ ایسے لوگ کہ جو عشق نبی میں جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ گھر سجا کے کہا حضرت انصاری نے، دیکھ لیتے ہیں آج سرکار کے گھر جاتے ہیں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ شمس الدین سیال بھی بیٹھے ہیں، مرشد کی بارگاہ ہے، مرشد کا دیدار ہو رہا ہے، صحبت محفل جاری و ساری ہے، اتنے میں ایک نورانی شخص آیا، سب نے دیکھا، وہ مرشد سے ہم کلام ہوا، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، پھر واپس چل دیے۔ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ مرشد کے دیدار میں مگن ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ جانتے ہو جی جو شخص ابھی آیا تھا یہ کون ہے؟ باقی مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کی حضرت ہمیں معلوم نہیں، لیکن چہرہ بڑا نورانی تھا۔ فرمایا یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہستی ہیں جن کے دیدار کی طلب بہت سارے لوگوں کو رہتی ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ سننا تھا، جتنے مریدین بیٹھے تھے ننگے پاؤں ان کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے۔ جب دوڑے تو یہ بھی خیال نہ رہا کہ ارے پشت مرشد کی جانب ہو رہی ہے، ان کا رخ دوڑ ان کی حضرت خضر کی جانب ہے، بے ادبی کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے۔ سب چلے گئے، شمس الدین بیٹھا ہے۔ مرشد نے فرمایا اے شمس کیا تجھے خضر کا دیدار نہیں کرنا؟ یہ ہے فنافق مرشد کا مقام۔ عرض کرتے ہیں یا مرشد کریم میں تو وہ دیدار کر رہا ہوں جس کے دیدار کو خود خضر یہاں پہ تشریف لے کے آیا۔ یہ ہیں دوستو عارف میمن شہید، وسیع محمد قریشی شہید، ایسے بے شمار نگینے کہ جنہوں نے کبھی بھی نظر مرشد کے چہرے سے ہٹا کر کسی اور چہرے پر نہیں جمائی، اور آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں بھی سرکار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کرنی چاہیے کہ سرکار ہمیں بھی مشعل میں راہ سلوک میں استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور عوام الناس میں یہ پیغام جیسے آپ نے دیا ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے یہ پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے دوستو ہمارے درمیان مرکزی مشیر برائے نشر و اشاعت جناب محترم چودھری اظہر نواز صاحب تشریف فرما ہیں، اظہار خیال فرمائیں گے، بھرپور نعروں سے استقبال کیجئے، محبت کے اظہار ہونا چاہیے آخر تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
दम दम दमादम, दम दम दमादम, दम दम दमादम, चेहरा नूरानी, जुल्फे मस्तानी, है राज दुलारा, है सबसे प्यारा, है शान हमारी, पहचान हमारी, है जान हमारी, है आन हमारी, है सबसे प्यारा। इस दिल में बसा लो ये नूरी नूरी, ये राज दुलारा, तेरा शाही मेरा शाही, अल मदद अल मदद। मोहतरम जनाब चौधरी अदल नवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आलमीन। मोहतरम अल-मकाम जनाब मरकज़ी आलमी अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी सईद अहमद कादरी साहब, मरकज़ी सूबाई इलाकाई उहदेदारान और अरकान, दीगर तशरीफ़ लाए हुए मेहमान गिरामी, सबको दरे मुर्शिद पे खुश आमदीद और ईद गौसिया मुबारक। इसलिए कि मेरे और आपके मुर्शिद ने फरमाया कि हर शख्स की कोई ना कोई ईद हुआ करती, हर शख्स की कोई ना कोई ईद हुआ करती है, और हमारी ईद तो बड़ी 11वीं शरीफ है, और हमने रब से जो कुछ मांगना होता है इस रोज मांग लिया करते हैं। नाथा हजरात से इंतहाई माजरत कि हमारे शेड्यूल टाइम से ज्यादा टाइम नाथखानी को पहले ही मिल चुका, इसीलिए बार बार नाथखानों से गुजारिश करते रहे कि दूसरों का ख्याल रखें। बहरहाल ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं। और दूसरी बात, मुर्शिद करीम की तालीमात के मुताबिक जब किसी को नात पढ़ने के लिए बुलाया जाए और वो नात पढ़ रहा हो तो नात का मतलब होता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नजराने अकीदत पेश करना। उसमें जब बात नात की हो तो नात के अलावा किसी और की तारीफ शामिल ना हो। मुर्शिद मुर्शिद है, हुजूर पाक है, उनकी तारीफ अपनी जगह, उनकी तारीफ अपनी जगह, ये दो अलग अलग मामलात होते हैं। तो बराह आइंदा भी इस बात पे तवज्जो रखा करें कि कसीदे को नात के साथ मिक्स ना किया जाए। मरकबत मौला अली हो, मरकबत इमाम आली मकाम हो, मरकबत गौसिया हो, जिस नाम से जो कलाम मंसूब हो वही कलाम उसी नाम के साथ पढ़ा जाए। वक्त मुख्तसर, अभी थोड़ी देर में लख्ते जिगर साहबजादा मुर्शिद करीम अंजुमन सरफरोश इस्लाम जनाब तलत महमूद गौहर शाही भी तशरीफ लाने वाले हैं। और अभी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू, तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं, और उसके बाद मैंने दावत देनी है खिताब के लिए। थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहा हूं कि जो दोस्त अभी इधर उधर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि ये इंतहाई कीमती लम्हात है। एक बंदे की बात याद आ गई, एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, किसी मजबूरी की वजह से 11वीं शरीफ पे नहीं आ सका था। आकर अर्ज करने लगा बाद में कि सरकार मुझे मेरा 11वीं शरीफ का हिस्सा अता फरमा दे। मकसद था कि रूहानी फैज
کیونکہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے محفل میں حاضر خدمت نہیں ہو سکا، میرا روحانی فیض مجھے عطا فرما دے۔ تو سرکار نے جواب ارشاد فرمایا کہ استاد میلہ وہی لوٹتا ہے جو میلے میں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ روحانیت کا میلہ لگا ہوا ہے، روحانیت کا سمندر امڑ کے آیا ہے، روحانیت کی بارش ہو رہی ہے، اور صرف مرشد کریم خوش نہیں، صرف مرشد کریم خوش نہیں، جب مرشد ہنستے ہیں نا تو ان کو دیکھ کر حضور پاک بھی مسکراتے ہیں، اور جب حضور پاک مسکرا لے تو کائنات کی ہر چیز مسکرا جاتی ہے، اور پھر اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ خوش، اس کے پیارے حبیب پاک خوش، مولا کائنات خوش، حسنین کریمین خوش، پاک بی بی فاطمہ سلام علیہا خوش، اہل بیت اطہار خوش، اللہ والے خوش، تو جب سب خوشی کی نظر سے دیکھیں گے تو بتاؤ فیض اور روحانیت کا عالم کیا ہو۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ دلوں کے ڈھکنے اترے ہوئے ہوں، منہ کھلے ہوئے ہوں، یہ دل دریا سمندر ڈوبے، اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا کوئی اتنی محدود چیز نہیں ہوا کرتی، یہ سمندروں سے بھی گہری ہوتی ہے، دریاؤں سے بھی بڑی ہوتی ہے، روحانیت کے سمندر بھی اندر اتر جائے تو اس کی گہرائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ خود آقا مولا کی آقا مولا، ان کے مالک مختار کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کوئی گر جائے اور اس سے بڑھ کر کوئی رب کی بارگاہ میں جا کے دیدار الہی حاصل کر لے، تب بھی دیدار اسی دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیے جانے وچے گیڑے وچے گیڑے وچے وج وہانے چاہتا ترک دلے دے اندر تمبو وانگو تانے یو دل دا محرم باہو سو یو رب پہچانے۔ تو دلوں کے دروازوں کو کھول کے بیٹھو، پھر دیکھو ادھر سے کس طرح توجہ حاصل ہوتی ہے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہبہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، مانگنے کا دن ہے نا، کیا ہے؟ مانگنے کا دن ہے، اور ان کی تعریف لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، کیونکہ تعریف کے قابل نہیں ہوں، زبان بھی تعریف کے قابل نہیں ہے، الفاظ بھی تعریف کے قابل نہیں ہے، معانی بھی تعریف کے قابل نہیں ہے، الفاظ و معانی میں وہ سمائے نہیں، الفاظ و معانی کے بعد کیا لکھیں؟ یہی ہوتا ہے، تعریف لفظوں سے ہوتی ہے، لفظوں کے معنی ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے، الفاظ و معانی میں وہ سوائے نہیں، الفاظ و معانی کے بعد کیا لکھوں؟ میں خدا تو نہیں عجیب ہوں دوست، میں خدا تو نہیں عجیب ہوں دوست، ورفانا کے بعد کیا لکھوں؟ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، اور مانگنے کی بات آئے تو کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہ بات ہے، کسی سے کچھ نہیں چاہتا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گیا نوازا تو گیا نا، اس کی دولت ہے فقط
نقشے کفے پا تیرا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا۔ کوئی کہتا ہے حضور پاک کا سایہ نہیں، کوئی کہتا ہے گنبد خضرا کا سایہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب کی تعریف کرو تو بولو الحمدللہ رب العالمین۔ اس رب کی حمد بیان کرتا ہوں جو سارے عالمین کا رب ہے، اور اگر اس کے محبوب پاک کی تعریف کرو تو کہو کہ یہ وہ ذات ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے اتری ہے۔ میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی۔ میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم۔ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلا خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ تیرے ٹکڑوں پہ پڑا خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ دوستو آج 11ویں شریف ہے، بڑی 11ویں شریف، حضور الغوث الورا کی عید، میرے مرشد کی عید۔ جمع کیوں ہوئے ہیں ان کی تعریف کے لیے، ان کی توصیف کے لیے۔ تعریف کرنا، اللہ کی تعریف پوری کائنات کرتی ہے نہیں؟ کیا سب اللہ والے ہیں؟ تعریف کرنا ایک حد ہے، تعریف کرنے کا مقصد جس کی تعریف کی جائے اس کی ذات تک پہنچنا ہوتا ہے۔ مرشد کی تعریف کرتے ہیں کیوں؟ مرشد کی ذات تک پہنچنا مقصود ہے۔ حضور غوث پاک کی تعریف کرتے ہیں کیوں؟ ان کی ذات تک پہنچنا مقصود ہے۔ مان لینا کافی نہیں ہوتا، تعریف کر لینا کافی نہیں ہوتا، ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے، ساتھ جڑ جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتھ دینا اور ساتھ جڑنا کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی ان کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، کوئی شخص کوئی چیز کسی کے ساتھ بس ہو جائے تو اس کی خاصیت اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اندھیرا ہو، روشنی ہو جائے، ہم روشن ہو جاتے ہیں، روشنی ختم ہو جائے ہم تاریک ہو جاتے ہیں۔ نور والے کے ساتھ مل جائیں تو خود نور والے ہو جایا کریں۔ مقصود ان سے ملنا، مقصود ان سے جڑنا ہے۔ اور ملا کیسے جاتا ہے، جڑا کیسے جاتا ہے، مرشد کریم کی خدمت کیسے کی جاتی ہے؟ یقین کرو مرشد کریم کو ہماری طرف سے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری طرف سے ان کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے آئے۔ ہمارے کپڑے ان کا صدقہ، ہمارا رزق ان کا صدقہ، ہماری عزت ان کا صدقہ ہے، ان کا نگاہ کرم ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اگر ضرورت ہے تو سرکار فرماتے ہیں ہمیں اہل دل لوگوں کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں
کہ اس شہر میں پہلے بھی کئی بار آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کسی سے کچھ لینا نہیں. پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کا مقصد ہے کہ ہر شہر، ہر گھر، ہر محلے میں کوئی اہل دل ہوا کرتے. اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے. تو پھر مرشد کریم کے ساتھ لگنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مرشد نے اپنا مقصد واضح فرما دیا. اب اگر ہمیں مرشد کی ضرورت ہے، مرشد کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ان کا قرب چاہیے، تو پھر یقیناً پہلے خود کو اہل دل بنانا ہوگا. اور جب خود اہل دل بن جائیں گے تو اس تلاش میں مرشد کے خادموں کی طرح گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ اہل دل لوگوں کی تلاش کر کے ان کو مرشد کریم کی بارگاہ میں لانا ہوگا، تاکہ مرشد کریم کی نظر کرم ان کے دلوں میں پڑے. جب مرشد کریم نے ہمیں اہل دل بنایا ہے تو مرشد کریم کی نظر پیش ان کو بھی اہل دل بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. تو دوستو، ضروری ہے کہ مرشد کریم کے مشن کی اصلیت کو سمجھا جائے. مرشد کریم کے مشن کی اصلیت کو سمجھا جائے، پھر مرشد کریم کے ساتھ وابستگی میں خالصیت نصیب ہو جائے. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آج کے اس سیشن کی آخری نعت ہے، اس کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب رشید چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. نعت کا میں نے پہلے مقصد بیان فرما دیا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ کی بارگاہ میں نہیں، میری بارگاہ میں نہیں. کس کی بارگاہ میں؟ آپ بھی توجہ ادھر رکھیے، نعت خواہ بھی توجہ ادھر رکھیں، ہم بھی توجہ ادھر رکھیں. تو پھر جو ادھر سے توجہ آئے گی اس کا عالم کچھ اور ہوگا. بہت خوب. صلی اللہ علیہ سامعین، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہے، مدینے پاک گئے ہیں. جو مدینے پاک گئے، ہر جگہ کے گئے، ہم مدینے پاک گئے. سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینے پاک کی طرف جب روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے تو وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں شرک کی طرف ادھر منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو. کہتے ہیں نا بھائی. ایک صاحب اسی طرح دعا کر رہے تھے تو ان کو جب کہا گیا کہ کعبے کی طرف منہ کرو تو ادھر ایک عاشق کھڑا تھا. اس نے اس کو پکڑا، کہنے لگا سن کہ جو سامنے ہے مدینہ، سبحان اللہ کہتے رہی ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا سبحان اللہ. بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے ارے بولو سارے مل کے سبحان اللہ.
حشر کہے گا خدائے بندوں سے، کیا کہے گا کہ جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے۔ مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے فرشتوں نے ادھر والے مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، جو میرے آقا نے پوچھا، جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، جو میرے آقا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ وہ کیا بتائے، وقت نہیں ہے، تو بہت بڑی رات تھی، مختصر پڑھ رہا ہوں۔ وہ کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، کہ جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ، آگا کے سارے جسے پتا، پیچھے والے بھی شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ گوہر شاہی کار سے کتنی ہے تیرے دل میں ابھی خواہش در اور غافل دل برباد کو برباد نہ کرو، کہ دل میرے گوہر شاہی کی محبت میں بسا لو، ہو جائے گا ایک آن میں دل اور نظر اور ان راستے کی الجھنوں سے گھبرانا ہے ذاکر، کہ بڑھتا ہے اندھیرا تو چمکتا ہے کمر اور چمکتا ہے کمر اور، کتنی ہے تیرے دل میں ابھی خواہش زر اور صاحبزادگانے مرشد کریم چند لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں، آپ نے بھرپور استقبال کرنا ہے، محبتوں کے ساتھ سما باندھ دیا جناب رشید چشتی نے۔ حضور کا ذکر ہی ایسا ہے جتنی محبت سے کیا جائے اور جتنی محبت سے سنا جائے سما ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور پھر نسبت در مرشد کی ہو دوستو، جب نسبت در مرشد کی ہو تو کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے، لہذا یہ وقتی مشکلات اور الجھنیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ یہ قافلہ
جشن جیلانی کی پرنوار بہاروں میں لخت جگر گوشہ سرکار صاحبزادہ جناب طلت محمود گوہر شاہی صاحب سرپرست انجمن سرفروشان اسلام تشریف لائے، اس محفل کو رونق بخشی۔ تو یہ قیمتی لمحات دوستو، اور ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف آپ نے محبت سے ایک دفعہ پھر استقبال کرنا ہے مرکزی عالمی امیر جناب حضرت علامہ سید احمد قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ جگر گوشہ مرشد پاک صاحبزادہ طلت محمود گوہر شاہی، معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، ثناءخوان حضرات، سامعین و حاضرین، میں خراج تحسین پیش کروں گا بالخصوص جو احباب پنڈال میں تشریف فرما ہے اور جو پس پردہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، محمد عادل قادری جس نے اس خوبصورت سٹیج کو سجایا، سید قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم جنہوں نے مرشد پاک کے دربار کو پھولوں سے سجایا، جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا، جنہوں نے یہ ٹینٹ لگائے، اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ حضرات محترم، آپ احباب کوئی کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ یہ جو سٹیج پہ ہے ثناءخوان حضرات نبی کریم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ مقام سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، آقا کے ثناءخوان کی توقیر بڑی ہے، لیکن آپ کی توقیر بھی کوئی کم نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے جب ثناءخوانی کے لیے حسان کو منبر پہ بٹھایا اور حضور خود نیچے تشریف فرما ہوئے، آپ کملی والے کی سنت ادا کر رہے ہیں اور ثناءخوان حضور کے صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے لیے تمام احباب اول سے لے کے آخر تک جنہوں نے اس محفل کے سجانے میں گام درہم قدم سخن سالیہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں، سرکار نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور آج کا یہ سٹیج جس میں صاحبزادہ مرشد پاک تشریف فرما ہے، ذمہ داران تشریف فرما ہے اور یہ کارکنان تشریف فرما ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آج کے بعد کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس مشن کے پھیلانے سے نہیں روک سکتی۔ ہم اس پیغام کو جو مرشد کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہر اس مستحق قلب تک پہنچائیں گے جو ابھی تک اس پیغام کے انتظار میں ہے۔ حضرات محترم، آپ کارکنان، ورکر،
انجمن سرفروشان اسلام کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، میرے سر کے تاج ہیں، چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی خوف نہیں کسی بھی مخالفت کا، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو چاہے مخالفین کی طرف سے ہو۔ بلکہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال حکیم الامت کی زبان سے کہ کن دیے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حضرات محترم، آپ وہ قیمتی لوگ ہیں، امام الانبیاء کی امت کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کو میرے رب نے اپنے حبیب کی نسبت سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا جتنے لوگ جتنی امتیں کائنات میں آئی ہیں، اے میرے محبوب کے امتیوں تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرات محترم، لیکن جب غفلت چھا جائے، جب غفلت آ جائے تو انسان کو انسانیت کی معراج سے گرا کر جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی عالم تھا سن 471 ہجری، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا غوث العظم میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی آج جشن جیلانی منانے کے لیے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں بھی آیا ہوں۔ حضرات محترم، اس وقت انسان انسانیت کی معراج سے گر چکے تھے، دین اسلام کی بڑی خراب حالت ہو چکی تھی، اندلس سے لے کے ہندوستان تک امراء امیر لوگ عیاشیوں اور فحاشیوں میں پڑ چکے تھے، اپنی اہمیت کو گرا چکے تھے، اور علماء فرقہ واریت کا شکار ہو چکے تھے، جگہ جگہ بحث مباحثے ہو رہے تھے، اور اسلام کو کمزور کیا جا چکا تھا۔ ایسے میں سیدنا غوث العظم جیسی ہستی آئی جنہوں نے اس دین کے اندر جان ڈال دی، اس دین کے اندر روح ڈال دی، اور آپ کو ہر کوئی محی الدین کے لقب سے پکارنے لگا۔ آج اس وقت لوگ غفلت کا شکار ہوئے، اسلام کو خطرہ ہوا تو پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم نے دین کو زندہ کیا۔ آج بھی حالات کچھ ایسے ہی ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، آج اگر اس دین کو دوبارہ اور انسانیت کی معراج کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے کوئی غوث العظم کے دیوانے ہی آ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، آج خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم کا جشن منا رہے ہیں۔ ان کی یاد میں سالانہ وہ پروگرام جس کی بنیاد میرے اور آپ کے مرشد کریم نے رکھی، جس کو سرکار نے اپنی عید قرار دیا، اور جس پروگرام کو مرشد پاک نے ہر ذاکر کے لیے لازمی قرار دیا، اور اکثریت ایسے ذاکرین کی ہے جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے سارا سال نہ بھی آ سکیں، 11ویں شریف کے اوپر ضرور تشریف لاتے ہیں، اور غوث العظم کے اس روحانی فیضان کو جو مرشد پاک نے ہمارے سینوں کے اندر ڈال دیا ہے، اس کی لذتیں یہاں سے لے کر جاتے ہیں، اور پورا سال ان لذتوں کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ پیغام کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ، اس کا اذن کیا ہے؟ مرشد کریم نے فرمایا جب کسی کو
इसमें ज़ात की ज़िक्र कल्ब की इजाजत दी जाती है तो उसको चाबी अता कर दी जाती है। अब सरकार ने फरमाया चाबी दे दी गई है, अब उस जाकर के ऊपर है कि वो चाबी से अपने दिलों के तालों को कैसे और कब खोलता है। मियां साहब अरफे खड़ी आप फरमाते हैं कल्ब मेरे नो जंदरा जड़िया कुंजी साइया हाथ तेरे नाम खुदा दे खोल दे जंदरा लो लगे तन मेरे बाल चराग इश्क दा मेरा कर दे रोशन सीना दिल दे दीवे दी रुशनाई जावे विच जमीना। आपको इज़्न मिल गया है, जिक्र कल्ब मिल गया है, मुर्शिद की बारगाह से मिला है। सरकार ने जिन लोगों की ड्यूटी लगाई है, आप कहीं से भी जिक्र कल्ब हासिल करते हैं मुर्शिद के इज़्न याफ्ता लोगों से, तो मुर्शिद की तरफ से होता है, वो लोगों की तरफ से नहीं होता। इसलिए अपना रुख मुर्शिद की जात की तरफ रखें, किसी शख्सियत की तरफ नहीं, किसी फर्दे वाहिद की तरफ नहीं। इसलिए कि इस तरह करने से हमने देखा है कि मिशन को बड़ा नुकसान हुआ है। उसमें एक तज़किरा में जरूर करना चाहूंगा मेहदी फाउंडेशन का। लोगों का रुख मुर्शिद की तरफ से हटकर एक बंदे की तरफ हुआ, उसने सरकार की तंजीम को टुकड़े किया, तोड़ा, जाकिरीन को निकाला और अपना ग्रुप इलादा बना दिया। हज़रत मोहतरम, हमारे लिए मुर्शिद की जात है और मुर्शिद की बनाई हुई तंजीम है। इसके अलावा ना हमें कोई शख्सियत मंजूर है, ना किसी की तंजीम हमें मंजूर है। हज़रत मोहतरम, एक बात मेहदी फाउंडेशन के हवाले से जरूरी कह देना चाहता हूं। सरकार का नाम लेकर, मुर्शिद का नाम लेकर सीधे साधे जाकिरीन के साथ धोखा किया जाता है, गुमराह किया जाता है। जो शख्स ये कहे कि कौन कहता है अल्लाह अल्लाह करने से दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, ऐसी कोई रिवायत नहीं। अगर है तो उसको जला दो। ये यूनुस मलऊन का मकूला है, ये बात उसने कही है और मुर्शिद के फरमान के मुखालिफ कही है, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद का फरमान है कि दिल में अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है। हज़रत मोहतरम, मुझे बताओ, ऐसा शख्स मुर्शिद का वफादार हो सकता है? सारे बंदे मेरी इस बात की ताईद में हाथ खड़े करके बताएं, ऐसा शख्स मुर्शिद का वफादार हो सकता है? गद्दार तो हो सकता है, वफादार नहीं हो सकता। हमें ऐसा कोई शख्स काबिल कबूल नहीं जिसने सरकार की तंजीम को इतना बदनाम किया है, इतना बदनाम किया है कि लोग जब भी सरकार का नाम आता है लोग उसकी बातें लेके मुखालफत शुरू कर देते हैं। सरकार की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। ऐसा लानती और गुस्ताख शख्स कभी भी मुर्शिद का वफादार नहीं हो सकता। सरकार का नाम लेकर वो अपनी जात को उजागर करना चाहता है। हज़रत मोहतरम, कितने लोग ऐसे आए और चले गए, कितने लोग आएंगे चले जाएंगे। हमारा अगर उरूज है हर लिहाज से, दीनों दुनिया के लिहाज से, रूहानियत के लिहाज से, तो मुर्शिद की जात के साथ हमारे अगर मामलात हाल होंगे, हमारा बेड़ा पार होगा, तो मुर्शिद की जात के तफैल होगा। इसलिए ये खदशात अपने दिलों से निकाल दिए जाएं। किसी की तरफ हमने रुख नहीं करना है, हमारा रुख मुर्शिद की तरफ है। हज़रत मोहतरम, इतनी अजीम हस्ती कि जिन्होंने जिक्र कल्ब अता करके मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया है, वीरान सीनों को आबाद कर दिया है, जिन्होंने अंधेरे सीनों के अंदर अल्लाह के नाम की रोशनी भर दी है। हमारे पास
اتنی عظیم ذات جنہوں نے اس میں ذات عطا فرما کے ہمیں انسانیت کی معراج کی طرف راستہ دکھا دیا ہے۔ حضرات محترم، امت کے سینے جب تک اس میں ذات کے نور سے منور اور روشن رہے، یہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ کہلائی، اور جب سینوں سے نور نکلتا گیا، میرے آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا یہ امت فرقوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، برما کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب غفلت کا نتیجہ ہے۔ غفلت، میرے اللہ نے فرمایا، خالق و مالک نے ارشاد فرمایا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے ہمیں رزق دیا، جس ذات نے ہمیں زندگی دی، اس کا نام میرے مرشد نے ہمارے دلوں کے اندر نقش کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ کا نام دلوں کے اندر آتا ہے تو انسانیت کے لیے انسانوں کے کردار بنتے ہیں، انسانوں کے کردار اس کردار کو ہم نے لوگوں میں لے کے جانا ہے۔ سرکار مرشد پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مبلغ بن کر تبلیغ کے لیے نکلتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، اگر تمہارے اخلاق اچھے ہوں تو آدھی تبلیغ تمہاری بات کرنے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسے بنانا ہے جیسے ہمارے اسلاف نے، ہمارے مرشد کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ محرم کی 2 تاریخ کو میدان کربلا میں امام عالی مقام کو یزید کی طرف سے آئے ہوئے لشکر نے روکا۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 7 محرم کو میرے امام اور امام کے چاہنے والوں پر، امام کے گھرانے والوں پر پانی بند کیا۔ جب 2 محرم کو میدان کربلا میں امام عالی مقام کو روکا گیا تو ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، میرے امام نے ان کی پیاس بجھائی۔ یہ کردار ہے حسینی، اس کردار کو ہم نے بنانا ہے اور اس میں ذات کے نور سے بنانا ہے۔ اگر یہ کردار ہمارے اندر نہیں آتا، اگر اس میں ذات ملنے کے باوجود بھی ہماری سستی اور کاہلی کے یہ عالم رہتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو نہیں بنا سکتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام، اس کے ذمہ داران، صاحبزادگان، کارکنان میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور آج مجھے اس بات پہ پورا یقین ہو گیا ہے کہ آج کے بعد کوئی مخالف طاقت ہمارے راستے میں نہ روڑے اٹکا سکتی ہے، نہ ہمیں اس مشن سے روک سکتی ہے۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ حضرات محترم، آؤ غوث اعظم کے دیوانوں، پیران پیر، ذصغیر سیدنا غوث العظم کے چاہنے والوں، جس تنظیم کی بنیاد میرے اور آپ کے مرشد نے اللہ اور اس کے رسول کی تائید سے رکھی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے اجازت لے کے رکھی ہے، آؤ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اس تنظیم کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہے کچھ بھی قربانی دینی پڑے، ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، یہ بڑا اعلیٰ سودا ہے، یہ سستا سودا نہیں۔ تان مان دھن سب کچھ قربان کر کے اس مشن کے لیے کام کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سودا سستا نہیں ہے، یہ سودا سستا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم میری اور آپ کی نسبتوں کو قائم و دائم رکھے اور اس در کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں پہ آنا جانا اسی طرح لگا رہے،
आज जिस प्रोग्राम में हम आए हैं इसकी बरकत को हम समेट कर अपने दिलों के दामन में लेकर जाएं और इसको संभाल कर रखें। मुर्शिद पाक के इस पैगाम को उनकी हिदायत की रोशनी में याद रखो। सरकार का फरमान है कि कुछ नादान दोस्तों की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हज़रत मोहतरम, हमने इस तंजीम को लेके चलना है, इस पैगाम को लेके चलना है अपने मिजाज के मुताबिक नहीं, मुर्शिद के मिजाज के मुताबिक। हमारे अंदर जो इख्तिलाफ पैदा होते हैं, जो मसले खड़े होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हम अपने मिजाज के मुताबिक काम करना चाहते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक मिशन को लेकर चलना चाहते हैं। इससे नुकसान होता है। मेरी गुजारिश है तमाम अराकीन से कि मेरी बात को अपने दिल और दिमाग में जगह देते हुए मुर्शिद करीम के मिजाज को समझें और इस पैगाम को, इस मिशन को जब मुर्शिद के मिजाज के मुताबिक लेकर हमें चलेंगे, मुर्शिद की जात हमसे राजी भी होगी, खुश भी होगी और हमारी दीनों दुनिया की बिगड़ी भी बन जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।